اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام عزیز ساتھیوں، امید ہے آپ سب بہت خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں نے آج تک آپ کے سامنے تقریباً 23 اپنے لیکچر جو ہیں وہ اپلوڈ کیے ہیں، آپ کے ساتھ اپنی تمام باتیں شیئر کی ہیں۔ تو ان تمام باتوں کو شیئر کرنے کا مقصد یہ کہ جو کچھ میں دیکھتی ہوں، جو کچھ میں آبزرو کرتی ہوں اپنے ارد گرد، وہ میں باتیں آپ تک بھی پہنچا سکوں۔ میں اپنی زندگی میں کتابیں بہت کم پڑھتی ہوں، شاید کورس کی کتابیں اور اس سے ریلیٹڈ جو کتابیں ہیں وہی میں نے اپنی زندگی میں زیادہ پڑھی۔ اس کے علاوہ دوسری کتابیں اتنی زیادہ میں نہیں پڑھ پاتی، کچھ میرے اس طرح کے مصروفیات اس طرح کی ہوتی ہیں کہ میں وہ کتابیں نہیں کتابوں پر اتنی توجہ نہیں دے پاتی، سوائے کلام پاک کے اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن پاک، اس کو میں پڑھتی ہوں، باقاعدگی سے پڑھتی ہوں الحمدللہ، اور اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھتی ہوں، اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو اس کلام پاک کے علاوہ دوسری کتابیں جو ہیں بہت کم ہی مجھے پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو میں جس چیز کو زندگی میں زیادہ پڑھتی ہوں وہ ہے زندگی، چاہے وہ میری اپنی زندگی ہے، چاہے وہ دوسروں کی زندگی ہے۔ میں ان کی زندگیوں کو پڑھتی ہوں، ارد گرد کے حالات کو پڑھتی ہوں، اپنے ارد گرد کی مختلف قسم کی سچویشنز کو پڑھتی ہوں، ان کو آبزرو کرتی ہوں، اور ان کو آبزرو کرنے کے بعد جو نتیجہ میرے ذہن میں آتا ہے، جو آبزرویشن کے بعد جو ایک اس کا آؤٹ کم میرے ذہن میں آتا ہے، میں اس سے بہت سی باتیں سیکھتی ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ تک بھی وہ باتیں پہنچا سکوں، چاہے وہ میرے دوست ہوں، ساتھی ہوں، میرے اسٹوڈنٹ ہوں، میرے گھر کے افراد ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ ان تک میں اپنی تمام آبزرویشنز جو ہیں اور اس کے نتیجے میں ملنے والی جو معلومات ہیں، جو اس کے نتیجے میں ملنے والی جو دانش مندی کی باتیں ہیں، جو میں محسوس کرتی ہوں، میں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں۔ لہٰذا جب میں زندگیوں کو آبزرو کرتی ہوں، اپنی زندگی کو بھی، مختلف لوگوں کی زندگیوں کو بھی، تو ان کی چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو ہیں وہ میرے لیے بہت بڑے بڑے سبق جو ہیں وہ میرے سامنے لے کر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہم انسان جو ہیں وہ دوسروں سے ملنے کے معاملے میں، دوسروں سے ملاقات کے معاملے میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ یعنی جوں وقت گزرتا جا رہا ہے، ہم نے خود کو اتنا مصروف کر لیا ہے اپنی دنیا داری میں کہ ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ ہم دوسروں سے ملاقات کر سکیں، دوسرے کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ سکیں، ان کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کر سکیں یا ان کی باتیں سن سکیں۔ میں کہتی ہوں کہ آج کل کے دور میں تو ہم اس قدر مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے گھر کے افراد کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، یعنی ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر کے افراد کے پاس کچھ دیر کے لیے بیٹھیں اور بہت سی باتیں کریں کہ جس طرح کے پرانے وقتوں میں لوگ کیا کرتے تھے۔ اب بمشکل ہم ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب سارے افراد اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر کچھ باتیں ایک دوسرے کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ پہلے وقتوں میں یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک ٹیلی فون کی سہولت ہوتی تھی، لیکن اس پہ بھی بڑا خرچہ آ جایا کرتا تھا۔ لوگ کال کرنے کے لیے بہت یعنی ٹیلی فون جو ہے وہ بھی بہت کم لوگوں کے گھروں میں ہوتا تھا جو کہ اس کو افورڈ کر سکتے تھے، اور وہ جو افورڈ کر سکتے تھے وہ بھی کم ہی اس کو اتنا زیادہ استعمال نہیں کرتے تھے، کم ہی کرتے تھے، کیونکہ پھر ٹیلی فون کا بل بہت زیادہ آ جاتا تھا اگر وہ زیادہ استعمال کرتے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں کے ساتھ ایک نعمت یہ بھی دی ہے کہ ہمیں موبائل جیسی سہولت دی، اور موبائل کے اندر پھر ڈیفرنٹ قسم کے پیکیجز ہمیں مل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے، جس کی بدولت ہم بہت کم پیسوں میں بہت لمبی بات کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ جب ہمارے پاس ٹیلی فون جیسی مہنگی چیز بہت نایاب سی ہوا کرتی تھی اور ہم ٹیلی فون کرنے کے لیے بہت سوچ سمجھ کے بات کیا کرتے تھے کہ زیادہ خرچہ نہ ہو، اس وقت پھر بھی ہم وقت نکال لیتے تھے اپنوں کے لیے۔ لیکن جب ہمارے پاس ایک ایسی چیز موجود ہے کہ جس میں ہم بہت کم پیسوں میں بہت زیادہ بات کر سکتے ہیں، تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی سے بات کریں۔ ہم اپنے گھر کے افراد کے لیے وقت نہیں نکالتے، ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے وقت نہیں نکالتے، ہم اپنے محلے داروں کے لیے وقت نہیں نکالتے، ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے وقت نہیں نکالتے، تو کسی اجنبی کے لیے وقت نکالنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارے لیے تو اپنی ذات کے لیے بھی وقت نہیں ہوتا۔ یعنی ہم نے خود کو اتنا مصروف کر لیا ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے کھانے پینے کا بھی خیال نہیں رکھ پاتے کہ کیا ہم نے وقت پہ
کھانا کھایا یا نہیں. ہمیں ہمارے پاس سونے کے لیے بعض اوقات وقت نہیں ہوتا کہ ہم وقت پہ سو جائیں، وقت پہ جاگ پڑے، کیونکہ ہم مصروف اتنے زیادہ اپنے آپ کو کر لیتے ہیں کہ ہمارے سونے اور جاگنے کے ٹائمنگز بھی بالکل ڈسٹرب ہو گئے ہیں. اور اسی مصروفیت میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے ملاقات جو ہوتی ہے ہماری، ہم اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. یعنی ہم جو نماز ہے اس کے بھی پابند نہیں رہتے کہ ہم اتنے زیادہ مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا. یعنی ہم نے خود کو دنیا کے دھندوں میں اس قدر مصروف کر لیا ہے کہ ہمارے پاس ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا، ملاقات کرنے کا وقت ہی باقی نہیں رہا. میرے آج کے اس لیکچر کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کی زندگیوں میں ان سے ملاقات کرتے رہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ انسان کی زندگی میں اس سے ملنے کی زحمت نہیں کرتے. ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ ہم دوسروں سے ملاقات کر سکیں، اور جب وہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر ہم فوراً اس کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے ٹائم نکال کر پہنچ جاتے ہیں. مجھے اس وقت انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ کاش یہ وقت ہم نے اس بندے کی زندگی میں نکالا ہوتا تو اس کو ہم نے کس قدر خوشی دی ہوتی، اور اس کو جب خوشی دی ہوتی تو یقیناً رب تعالیٰ بھی اس چیز سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا. مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک پروفیسر صاحب جو کہ بہت ہی بزرگ اور بہت ہی قابل احترام ہستی تھے ہم تمام اسٹوڈنٹس کے لیے، وہ دل کے عارضے میں مبتلا تھے. ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اکثر بیمار رہنے لگے تھے، اور جب مجھے پتہ چلا کہ ان کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہے تو میں نے سوچا کہ ان سے میں کیوں نہ مل کے آؤں، ان کا حال احوال پوچھ کے آؤں. کچھ ایسی سچویشن تھی کہ کوئی اور جو ہے وہ میرے ساتھ اس وقت جانے کے لیے تیار نہ تھا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں خود ہی ان سے ملاقات کراؤں. ان کی فیملی سے بھی میرے ٹرم تھے، ان کی بیٹیوں کے ساتھ بھی میرے اچھے تعلقات تھے. سو میں نے ایک گاڑی لی اور میں چل پڑی ان کے گھر کے لیے، کیونکہ گھر کافی دور تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا، لہٰذا پوچھتے پوچھتے ہم لوگ ان کے گھر پہنچ گئے. اور آخر جب میں ان کے گھر پہنچی ہوں تو اچھا استقبال کیا ان کی بیگم نے، ان کی بیٹیوں نے. پھر وہ سر ہمارے پاس آئے، بیٹھے، باتیں کی، اور انہوں نے بہت زیادہ شکریہ ادا کیا کہ بیٹا آپ اتنی دور سے مجھے ملنے کے لیے آئی ہیں، حالانکہ آپ کے لیے یہ رستہ کافی دشوار تھا، لیکن یہ کہ آپ کی محبت ہے کہ آپ میرے پاس پہنچ گئیں. پھر انہوں نے میرے ساتھ ایک شکوہ کیا چھوٹا سا. انہوں نے کہا، ایک پروفیسر صاحب کا نام لیا کہ دیکھو وہ اسی علاقے میں رہتے ہیں، قریب ہی ہیں، ان کی اپنی پرسنل گاڑی بھی ہے، ان کے لیے آنے کا کوئی پرابلم بھی نہیں، لیکن وہ مجھے پوچھنے کے لیے نہیں آئے، مجھ سے میری تیمارداری کے لیے نہیں آئے، مجھ سے بات کرنے کے لیے نہیں آئے. مجھے اس چیز کا بڑا شکوہ ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ سر آپ پریشان نہ ہوئیے، کیونکہ ہر بندہ اتنا مصروف ہو گیا زندگی میں کہ ان کے پاس واقعی وقت نہیں ہوتا ایک دوسرے کے لیے. جو ہونا چاہیے، وقت ہونا چاہیے، لیکن بس لوگ جو ہیں اس چیز کو اتنا زیادہ کنسیڈر نہیں کرتے. تو بہرحال انہوں نے چھوٹا سا شکوہ کیا. جب میں ان سے ملاقات کر کے واپس آئی تو بہت خوش تھے، انہوں نے مجھے بہت زیادہ دعائیں دیں. تو ایک ہفتے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ ہمارے پروفیسر صاحب جو ہیں وہ ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، ان کی بخشش فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے کہ وہ دنیا سے چلے گئے. تو بہت مجھے دکھ ہوا. تو ان کے گھر تک میں نہ پہنچ سکی کیونکہ ان کا گھر کسی گاؤں میں تھا، جو ان کا آبائی گاؤں میں ان کی تدفین ہونی تھی، لہٰذا وہاں تو میں نہ جا سکی. تو 2-4 دن کے بعد پھر میری ملاقات انہی پروفیسر صاحب سے ہوئی جن کے بارے میں انہوں نے شکوہ کیا تھا. ان سے میری ملاقات ہوئی اور ان سے میں نے کہا کہ اس طرح سے پروفیسر صاحب کی ڈیتھ ہوگی، بہت زیادہ افسوس ہوا. تو انہوں نے کہا ہاں میں تو پہنچ گیا تھا ان کے گاؤں، فوراً پہنچا تھا اور وہاں پر ان کے جنازے میں نے شرکت کی. اور پھر انہوں نے یہ بات بڑے خوشی سے اور بڑے فخر سے بتائی کہ میں نے اتنی ہمت کی کہ میں وہاں تک پہنچ گیا. تو مجھے اس وقت انتہائی افسوس ہوا. میں نے کہا کاش، دل میں سوچا میں نے کہا کاش سر آپ اس وقت بجائے ان کے گاؤں اتنی دور آپ گئے ہیں، آپ تھوڑی دور ان کے گھر تک چلے جاتے تو شاید ان کو وہ خوشی مل جاتی کہ جو کہ ان کو مرنے کے بعد حاصل نہ ہوئی. یا ظاہر ہے زندگی میں تو وہ نہ دیکھ سکے کہ ان کے قریبی جو ساتھی ہیں وہ ان سے ملنے کے لیے آئے. تو اس چیز سے میں نے اندازہ کیا کہ ہم لوگ، انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو بڑے دور دور سے ہم اس کے آخری رسومات میں شرکت کے لیے پہنچتے ہیں. تو اس وقت ہمارے پاس ٹائم بھی ہو جاتا ہے، اس وقت ہمارے وسائل بھی ہوتے ہیں. تو کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم اس انسان سے اس کی زندگی میں ملاقات کریں، اس کو اس کی زندگی میں احساس دلائیں کہ ہمارے دل میں ان کی قدر بھی ہے، ان کی محبت بھی ہے اور ہم ان کی کیئر بھی کرتے ہیں. تو کتنا ہی اچھا ہو کہ وہ انسان خوشیوں سے اس دنیا سے جائے، یہ سوچتے ہوئے کہ میرے ساتھ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگ میرے ساتھ شریک ہیں.
इसी तरह एक दफ़ा मेरी स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझसे बात की कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो दुनिया से चली गई। उन्हें उनके साथ बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन कई दफ़ा उन्होंने कोशिश की कि उनसे मुलाकात करें, लेकिन हालात कुछ इस तरह के थे वो उनसे मुलाकात ना कर सकी। लेकिन वो जब दुनिया से चली गई तो उन्हें बहुत ज़्यादा वो याद आती हैं कि उन्हें समझ नहीं आती कि वो उनकी याद को कैसे अपने ज़हन से भुलाएँ, और वो बहुत ज़्यादा उनको याद करके रोती हैं और वो सोचती हैं कि काश उनसे मुलाकात हो जाती है, लेकिन अब तो वो वक़्त नहीं आ सकता, वो तो जा चुकी इस दुनिया से। तो इसी तरह से मेरी पिछले दिनों हमारी एक बहुत अच्छी उस्ताद हैं, हमारी बहुत अच्छी प्रोफ़ेसर साहिबा हैं, उनसे मेरी बात हुई। तो इसी तरह से बातों-बातों में इन्होंने तज़किरा किया कि इस तरह दुनिया से लोग चले जाते हैं और हम उनसे मिलने की तमन्ना दिल में लिए रह जाते हैं। कि उन्होंने ज़िक्र किया एक बहुत मारूफ़ एक उस्ताद, हमारे इलाके की, उनके अपने इलाके की बहुत मारूफ़ उस्ताद, वो दुनिया से इस जहान फ़ानी से कूच कर गई। तो उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी ख़्वाहिश थी कि मैं उनसे मुलाकात करती, लेकिन दुनिया की मसरूफ़ियात में मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं उनसे मिल सकती, और जब वो दुनिया से चली गई तो मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि मेरे दिल में आरज़ू रह गई। हम ये आरज़ुएँ अपने दिल में क्यों रहने देते हैं? क्या हमें इतना एहसास नहीं? क्या हम इस दुनियादारी में इस कदर मसरूफ़ हो गए हैं कि हमारे पास इतना वक़्त भी नहीं कि हम दूसरों के लिए थोड़ा-सा वक़्त निकाल लें, उनसे मुलाकात कर लें, उनसे थोड़ी-सी बात कर लें? क्या इस दुनिया ने हमें इस बुरी तरह जकड़ लिया है अपने पंजों में कि हमारे पास दूसरे इंसानों के लिए, दूसरे रिश्तों के लिए वक़्त ही नहीं बचा? हम क्यों इस कदर मजबूर हो गए हैं? हमें अपनी ज़िंदगी में से टाइम निकालना है उन तमाम लोगों के लिए जो कि हमसे रिलेटेड हैं, जिन्हें हमारी ज़रूरत है। आप ज़हन में ये बात रखिएगा कि आप वो चीज़ें जो कि हमारे लिए बहुत साल पहले बहुत मुश्किल हुआ करती थी। हमें किसी के पास जाने के लिए बहुत ज़्यादा, मिसाल के तौर पर एक शहर से दूसरे शहर तक जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता था। बहुत पुराने ज़मानों की बात है। घोड़ों पर, ऊँटों पर सफ़र करने वाले जो लोग होते थे। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी सहूलतें दे रखी हैं। हमारे पास बस होती है, ट्रेन होती है, जहाज़ होता है, और नहीं तो हमारे पास कम से कम मोबाइल हर किसी के इंसान के पास मौजूद होता है कि अगर हम सफ़र करके उस शख़्स तक नहीं पहुँच सकते, तो कम से कम मोबाइल के ज़रिए हम उस बंदे से राब्ते में तो रहें, उनको बताते तो रहें, उनकी अहमियत के बारे में उन्हें बताते रहें कि आप हमारे लिए अहम हो, आपको हम याद करते हैं और आपको हम अपनी बातों में याद रखते हैं, अपनी ज़िंदगी में याद रखते हैं। ये तो उनको एहसास हो। हमारे पास आजकल के दौर में इतना वक़्त नहीं कि हम पड़ोसियों के घर जाकर उनका हाल-अहवाल पूछ लें, उनकी खैरियत दरियाफ़त कर लें। हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम अपने मोहल्ले में मौजूद लोगों की खैरियत दरियाफ़त कर लें, उनके घर कभी चले जाएँ। मुझे याद है अपनी वालिदा साहिबा के बारे में कि हमेशा उनके पास ये उनका तरीका होता था कि वो वीक में एक दिन मुकर्रर कर लिया करती थी कि आज मैंने किसी से अपनी कॉलोनी में जो मुख्तलिफ हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग थे उनमें से मिलने के लिए मैंने जाना है, और वो हर हफ्ते एक घर में जाया करती थी मिलने के लिए, दूसरे हफ्ते दूसरे घर में जाया करती थी। इस तरह एक पहले वाली जो मुलाकात होती थी उसको दूसरी मुलाकात में महीना 1.5 महीना का बीच में गैप आ जाया करता था, या 2 महीने का गैप आ जाता था, लेकिन वो मुलाकात सबसे रखती थी, और चाहे वो दूर के लोग हों, चाहे वो करीब के लोग हों, वो हर किसी से मुलाकात रखती थी। और मैं अपनी वालिदा की इस बात से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ कि वो हमेशा ये कहा करती थी, कभी ये ना देखें कि दूसरा आपसे मिलने के लिए आता है कि नहीं, आपने अपनी मुलाकातें जो हैं वो दूसरों के साथ बरकरार रखनी है। क्योंकि अगर हम ये देखेंगे कि फलां शख्स मुझसे मिलने नहीं आता तो मैं क्यों जाऊँ, तो इस ज़िदबाज़ी में हम कट के रह जाएंगे हर किसी से। आपने किसी से ज़िद नहीं करनी, आपने किसी से मुकाबला नहीं करना। अगर कोई शख्स आपसे मिलने के लिए आता है तो 100 बिस्मिल्लाह, और अगर नहीं आता तो आपने उसके साथ अपना ताल्लुक बरकरार रखना है। हाँ, अगर आप उसके साथ मिलना जुलना रखते हो और अगला बंदा आपकी इज्जत नहीं करता तो फिर आप कभी ना जाएं, लेकिन वो अगर आपको रिस्पेक्ट देता है, आपकी इज्जत करता है, आप ज़रूर उससे अपना ताल्लुक जो है वो बरकरार रखें। तो ज़िंदगी में मेरा जो कहने का मकसद ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी में लोगों को ज़िंदगी में ही मुलाकात करते रहना चाहिए, उनसे मिलते रहना चाहिए। उनके मरने के बाद जब हम उनके पास जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो एक बहुत खूबसूरत शेर है कि तमाम उम्र संग ज़नी करते रहे लोग,
یہ الگ بات ہے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک لوگوں کا وتیرہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اپنے رویے بھی بگاڑ کے رکھتے ہیں، یعنی ہم کئی دفعہ زندگی میں ہی ایک انسان کو ٹارچر کرتے رہتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں، اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب وہ شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر ہم بہت ہی اعزاز سے اس کی تدفین کرتے ہیں اور بڑی ہی اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ تو اس تعریف کا، اس اعزاز دینے کا کیا فائدہ کہ آپ وہی تعریف، وہی اعزاز اس کو زندگی میں دیتے تاکہ اس انسان کو خوشی ہوتی، اور وہ جب اس دنیا سے جاتا تو اس خوشی اور اس اطمینان کے ساتھ جاتا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، میرا خیال کرنے والے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں کوشش کیجئے کہ اس زندگی میں ہی لوگوں کی قدر کریں، ان کا احساس کریں، ان کی کیئر کریں، ان سے ملتے رہیں، ٹائم نکالیں، اپنی زندگی میں ٹائم نکالیں۔ ٹائم ہمیں نکالنا پڑتا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک لیکچر میں آپ سے کہا تھا کہ زندگی میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی دوسرے بندے سے 2 گھنٹے کی بھی ملاقات کرتے ہیں تو یقین رکھیے کہ وہ 2 گھنٹے اپنی زندگی کا ایک حصہ اس شخص کو دے دیا، تو اس کا مطلب ہم نے بہت بڑا کام کیا۔ اگر کسی نے ہمارے لیے 2 یا 3 گھنٹے نکالے تو اس کا مطلب ہے اس بندے نے اپنی زندگی کے 2 یا 3 گھنٹے ہمیں دے دیے اپنی قیمتی زندگی میں سے، تو اس کے تو ہم بہت زیادہ احسان مند ہوں گے۔ تو اپنی زندگی میں سے ٹائم نکالیے، لوگوں کے لیے وقت نکالیے، اس سے قطع نظر کہ کوئی آپ سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ آپ یہ نہ سوچیں آپ نے ان سے ملاقات رکھنی ہے، آپ نے ان سے ملنا ہے، پھر یہ نہ ہو کہ آپ یہ حسرت آپ کے دل میں رہ جائے کہ میں تو فلاں شخص سے ملنا چاہتا تھا یا ملاقات کرنا چاہتا تھا لیکن وہ شخص میرے ملنے سے پہلے ہی اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ یہ حسرت جو ہے وہ آپ کے دل میں، حسرت جو ہے وہ آپ کے دل میں ہمیشہ رہے گی اور آپ ہمیشہ پریشان ہوتے رہیں گے۔ ان دل میں ایسی حسرتوں کو نہ رہنے دیں۔ کسی سے ملاقات کرنا، کسی سے ملنا جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ جب آپ کسی شخص کی بیماری میں اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں، یا آپ کسی شخص کی خوشی میں شرکت کے لیے جاتے ہیں، یا ویسے ہی آپ دوسرے کا حال احوال پوچھنے کے لیے اس سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، یہ بہت بڑی عبادت کنسیڈر کی جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مہمان کی ہماری زندگی میں کتنی قدر ہے، مہمان رحمت سمجھا جاتا ہے۔ تو اب جب ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں تو کئی لوگوں کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مہمانوں کے آنے پر بھی وہ ناک بھون چڑھاتے ہیں، وہ زیادہ خوش نہیں ہوتے۔ اکثریت جو ہے وہ مہمانوں کے آنے پہ اتنی خوش نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں مداخلت نہیں چاہتے کسی کی۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جب آپ سے کوئی ملنے کے لیے آئے تو اس کی قدر کریں اور دوسروں کو ملتے رہیں، ملاقات ان سے کرتے رہیں۔ آپ زندگی میں یہ چیزیں دوسروں کو دیں، یہ سبق دوسروں کو دیں، یہ بات دوسروں کو بتائیں کہ آپ کو ان کی قدر ہے، آپ ان کا خیال کرتے ہیں اور آپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ جب یہ سوچ دوسرے انسان کے ذہن میں ہوگی تو بہت خوش پرسکون زندگی گزارے گا اور اپنی زندگی کا اختتام بھی اس کا بہت پرسکون ہوگا، یہ سوچتے ہوئے کہ ان سے ان کے رشتے محبت کرتے ہیں۔ لہٰذا وقت نکالیے زندگی میں، دوسروں سے ملیے اس سے پہلے کہ وہ لوگ دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں اور آپ اپنے دل میں حسرت لے کر رہ جائیں کہ ہم ان سے ملاقات نہیں کر سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، آج ہی ٹائم نکالیے، آج سے ہی اپنا شیڈیول بنائیے اور ٹائم نکالیے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے گھر کے افراد کے لیے، ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کے ساتھ گپ شپ لگائیے، اپنے اوس پڑوس میں جائیں، ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں، ان کے لیے ٹائم نکالیں، اپنے محلے داروں کے لیے ٹائم نکالیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے ٹائم نکالیں اور بہت سے لوگوں سے رابطے میں رہیں اور ان کو ان کی اہمیت کا احساس دلائیں۔ بہت شکریہ، میری ان باتوں پر ضرور عمل کیجیے گا اس کے ساتھ ہی۔ اور یہ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے دلوں میں پچھتاوے ہیں کہ آپ فلاں شخص سے نہیں مل سکے اور وہ دنیا سے چلا گیا، تو اس پچھتاوے کو ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ان سے ریلیٹڈ لوگوں سے ملیں، یعنی اس شخص کی جن لوگوں سے محبت تھی، اس شخص کے جو رشتہ دار تھے جن کو وہ چاہتے تھے، آپ ان سے تعلق استوار کریں، ان کے ساتھ ملتے رہیں، تو اس سے بھی کافی حد تک آپ کا جو پچھتاوا ہے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اور کوشش کریں کہ جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں اور ان سے ریلیٹڈ رشتے جو ہیں ان کی قدر کرتے رہیں، ان سے محبت کرتے رہیں، تو کافی حد تک آپ کو ان پچھتاووں کی تلافی ہو جائے گی جو کسی کے جانے کے بعد آپ محسوس کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔